لوگ کہتے ہیں یار ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ اتنے خوش کیسے ہیں؟ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، بھی گھر سے باہر ہیں، گھر سے باہر ہیں، آپ کو کیا پتا گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ گھر میں تو یہی ہو رہا ہے، ادھر کھانا کیوں؟ اچھا خواتین عجیب ہیں، آپ کھانا کھاؤ ان کے ساتھ تو ٹینشن کہ مجھ سے کھانا کیوں بنوا رہے ہو، نہیں کھاؤ تو میرے ساتھ کیوں نہیں کھا رہے، ادھر کیوں کھا رہے ہو؟ یہ عجیب ہی سیاستیں چلنا شروع، یہ نہیں کھا رہے اس کا مطلب کھانے بھی وہاں جا کے کھا رہے، اپنی مرضی کے پکوا رہے ہیں وہاں پہ، بس اس میں ساری زندگی آپ کی پلس مائنس میں گزر جائے گی. چائے چار چار جگہ پینی پڑے گی آپ کو بیٹھ کے. میں تو خیر ایک ہی جگہ چائے پیتا ہوں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، میں تو پرانا بھی ہو گیا نا، ورنہ چار چار آپ اس کے پاس بیٹھ کے چائے نہیں پیو گے، اس نے اچھا چائے کا ٹائم وہاں رکھا ہوا ہے، ہاں کافی اس کے پاس پی جا رہی ہے، ہاں اس سے زیادہ محبت ہے، تو ادھر بھی پیو گے کافی، پھر ادھر آ کے یہ شو کرو گے جیسے میں نے کافی صرف آپ ہی کے پاس بیٹھ کے پی رہا ہوں. ادھر بھی پیے گا، تیسری کی ہے تو تیسری، چار کافیوں کے کپ جب پیڑ میں جائیں گے تو مسانے کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی آپ کی. حقیقت ایسی کی تیسی ہو جائے گی آپ کے مسانے کی. عید کے دن آپ بٹے ہوئے ہو گے، کس سسرال جانا ہے میں نے، میرے پاس 2 شادیوں والے کے فون آتے ہیں، یار عید کے دن ادھر پہلے چلے جاؤ، تو کہہ رہی ہاں وہ زیادہ محبوب ہے آپ کو. تو میں ان کو حل بتاتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں دیکھو جس ترتیب سے شادیاں ہو رہی ہیں نا اسی ترتیب سے گھر میں جائیں گے. پہلی بیوی کے سسرال اس کا میکے سب سے پہلے، دوسری والی کا اس کے بعد، تیسری والی کا اس کے بعد، چوتھی والی کا اس طرتیب سے جایا کرو. اور یہ ایک اصول ہمیشہ کے لیے بنا دو، بھائی جو جتنی لیٹ آئی ہے اس کا نمبر اتنا لیٹ آئے گا. اگر وہ چوتھی والی کہے کہ نہیں میں چوتھی ہوں، میں ستیلی ہوں، میرے والدین کے ہاں جب عید بالکل باسی ہو جاتی ہے اس وقت جا رہے ہوتے ہو، تو آپ اس سے کہتے کہ تم پہلی بن جاتی، تم ملی لیٹ ہو، یہ سستی تمہاری وجہ سے ہے، یہ سستی کا تمہیں سزا ملے گی، تم پہلے کیوں نہیں آئی، لیٹ آئی ہو. تو اب اس کا ہے کہ تمہارا نمبر سفر میں بھی سب سے پہلے پہلی والی کو لے کے جائیں، اس کے بعد دوسری کو، اس کے بعد تیسری کو، اس کے بعد چوتھی کو، ہر کام اسی ترتیب سے کریں. اور بتا دیں بھائی یہ نمبر قدرت کی طرف سے لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر بھی جھگڑا کریں تو پھر تھوڑی اس کا حل ہے کوئی، پھر تو بولے میں لڑتے رہو بیٹھ کے. ہم نے ایک ترتیب بنا دی ہے، ایک اصول پہ لے کے چلا جائے گا، ایک سسٹم پہ لے کے، سسٹم کے بغیر خرچہ ڈیوائڈ کر دیں. بھائی جس گھر میں جتنے بچے ہیں فی کس اتنا خرچہ، اس میں بچے اور بڑے کا فرق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بچوں کھاتے تو کم ہے لیکن ان کے پیمپر کے اور دوسرے خرچے زیادہ ہوتے ہیں، تو افراد کے لحاظ سے خرچہ بانٹ دیں. بھائی اس گھر میں اتنے افراد ہیں، فی کس اتنا راشن، اتنے پیسے ملیں گے آپ کو. اب اس میں آپ برگر منگواؤ، اس میں آپ آٹا منگواؤ، اس میں آپ راشن منگواؤ، آپ کا ہیڈ کے لیے ہم آپ کو اتنا اماؤنٹ پر ہیڈ دیں گے. عید بقرعید پہ یہ اماؤنٹ ملے گا. ایسی کیلکولیشن سے چل رہا ہوں، آپ کی سوچ ہوگی، حالانکہ میں تو ان چیزوں کا قائل ہی نہیں تھا. ایک دن کیا ہوا، ایک صاحب پلاٹ کہ کوئی مسجد کے لیے جگہ چاہیے تھی، کوئی انہوں نے مجھے کاغذات دیے ہوئے تھے نا کہ آپ اپنے پاس لاکر میں سیو کر لیں، امانت ہے پلاٹ کے کاغذات نا. میں نے سیو کر لیے، وہ آئے کاغذات لینے کے لیے، تو میں نے فائل نکال کے لایا. میں نے فائل کھولی تو اس میں لکھا تھا، فوٹو کاپیاں تھیں اتنی ساری، آلو اس گھر میں اتنے کلو منتھلی، ٹماٹر منتھلی اتنے کلو، دودھ ہر گھر کا نا اتنے کلو آلو اس گھر میں آئیں گے، اس حساب سے میں اماؤنٹ کیش رقم پکڑا دیتا ہوں گھر والوں کو. بھائی یہ ٹائم بچاؤ ہمارا، بس یہ پیسے دے دیا آپ. تو وہ حیران یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے 3 فائلیں نا صحیح ہے نا، اور ہر مہینے کا حساب اس میں کہ اس گھر میں اس سال اس مہینے اتنا خرچہ ہوا ہے، اس کا ریکارڈ ہے. کیونکہ پھر اگلے مہینے میں دیکھتا ہوں کہ پچھلے مہینے اتنے آلو تھے، تو اس مہینے یہ آلو ایک مثال دے رہا ہوں، تو اس مہینے بھائی کتنے آ رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس مہینے آدھا کلو زیادہ کیوں آ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ریکارڈ آپ کو اپنے خرچوں کا اندازہ ہو کہ ہو کتنے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس حساب سے آپ نے پورا اماؤنٹ کیش رقم پکڑا دی. بھائی تو وہ حیران ہو رہی کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا کمپنی ہے بھائی، یہ گھر نہیں ہے، یہ کیا ہے، کمپنی ہے، میں مینیجر ہوں اس کمپنی کا.